شاعر ابن انشا 1927 عیسوی سے 1978 عیسوی تعلیم اور ابتدائی زندگی، ادبی خدمات، شعری مجموعے، نثری کتب، سفر نامے، شاعرانہ اسلوب، اشعار۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا اور وہ 15 جون 1927 کو جالندھر، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اردو ادب کے ایک منفرد شاعر، نثر نگار، مزاح نگار، کالم نگار، مترجم اور سفر نامہ نگار تھے۔ ان کی تحریریں مزاحیہ انداز اور منفرد اسلوب کی وجہ سے بے حد مقبول ہوئیں۔ تعلیم اور ابتدائی زندگی: ابن انشا نے ابتدائی تعلیم جالندھر سے حاصل کی۔ بعد ازاں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور کراچی یونیورسٹی سے MA اردو کیا۔ تعلیم کے دوران ہی انہیں اردو ادب سے گہری دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ ادبی خدمات: ان کا شمار اردو کے چند ادیبوں میں سے ہیں جنہوں نے کئی میدانوں میں نمایاں کام کیا۔ ان کا انداز سب سے منفرد تھا۔ مزاحیہ مضامین: سفر نامے آج بھی اردو ادب میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ کی شاعری میں خاص سادگی، نرم گزاز لب و لہجہ، جذباتی اپنائیت تھی۔ مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کا حسن امتزاج تھا، منفرد رنگ رکھتے تھے۔ مشہور شعری مجموعے: نمبر 1 چاند نگر 1955 عیسوی، نمبر 2 اس بستی کے ایک کوچے میں 1976، دل رویشی بلوں کا بستہ بچوں کی نظمیں 1960 میں، چینی نظموں کا منظوم اردو ترجمہ کیا۔ مشہور اشعار: انشا جی اٹھو اب پوچھ کرو، اس شعر میں جی کا لگانا کیا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے۔ سفر نامے: ابن انشا کے سفر نامے طنز و مزاح، دلکش بیانی کی بدولت اردو ادب میں خاص طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ لوگوں انتہائی دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مشہور سفر نامے: دنیا گولے، ابن بطوطہ کے ساقوں میں چلتے ہوئے تو چین کو چلی، آوارہ گرد کی ڈائری، نگری نگری پھرا مسافر۔ مزاحیہ نثر: ابن انشا کا مزاحیہ انداز سادہ مگر طنزیہ ہوتا تھا۔ ان کے کلام مضامین روزمرہ کی زندگی کے مسائل کی عکاسی کرتے ہیں۔ مشہور نثری کتب: اردو کی آخری کتاب خمار گندم، نگری نگری پھرا مسافر، آپ سے کیا پردہ، ترجمہ اور دیگر کام۔ انہوں نے عالمی ادب کے کئی اہم شاہکاروں کو اردو میں منتقل کیا۔ اندھا کنواں تراجم: وفات: ابن انشا کو بلڈ کینسر تھا جس کے علاج کے لیے لندن گئے۔ 11 جنوری 1978 کو 51 برس میں کینسر کی عمر سے بیماری سے انتقال کر گئے۔ ان کا شاعرانہ اسلوب منفرد، سادہ، دلنشین، جذباتی اپنائیت سے بھرا ہوتا تھا۔ مایوسی، شوخی، مزاج کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ کلاسیکی روایت کا تسلسل بھی نظر آتا ہے۔ سادگی اور روانی: ان کے اشعار میں عام فہم سادہ زبان میں ہوتے تھے، لیکن سادگی میں خاص قسم کی گہرائی پائی جاتی ہے، روزمرہ کی زبان سے قریب تر ہوتے ہیں۔ خاص تخیلاتی رنگ نظر آتا ہے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ ان کی شاعری میں گہری رومانویت، اداسی نظر آتی، معصومیت، ادھور خوابوں کی کثک واضح ہوتی، محبت کو ایک نرم، حساس اور اداس جذبے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ انشا جی اٹھو اب پوچھ کرو، اس شعر میں جی کو لگانا کیا، مذاق، شوخی: ان کی سنجیدہ شاعری لیکن کہیں کہیں شوخی و مزاحیہ عناصر موجود ہیں۔ وہ طنز و مزاح میں بڑی مہارت رکھتے تھے جو ان کی شاعری میں انفرادیت پیدا کرتا ہے۔ یہ باتیں جھوٹی باتیں یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ علامتی اور استعاراتی اسلوب: ابن انشا کی شاعری میں گہرے استعارات ملتے ہیں۔ وہ سادہ الفاظ میں گہری بات کہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ہم رات بھر روئے: کلاسیکی اور جدید اسلوب کا امتزاج۔ انشا کی شاعری میں کلاسیکی روایت کی جھلک بھی ملتی ہے، نیا رنگ دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں غالب ناصر کاظمی کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا شاعرانہ اسلوب انہیں دیگر شاعروں سے ممتاز کرتا ہے۔ ان کی شاعری سادگی کے باوجود دل پہ گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ شوخی، تنہائی، زندگی کے نشو و فراز کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ان کا کام ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مشہور اشعار: کل 14ویں کا چاند تھا، شب بھر رہا چرچا تیرا، کس نے کہا یہ چاند ہے، کسی نے کہا چہرہ تیرا، جنم جنم کے ساتھوں دکھے ان کے ماتھے پر، تحریر رباب مٹانا ہوگا، یہ تحریر مٹانے میں بے کل رہتے ہو، پر محفل کے آداب کے ساتھ آنکھ چرا کے دیکھ بھی لیتے، بھولے بھی نہ جانے، ہم بھول سکے ہیں نہ تجھے بھول سکیں گے، ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آج کی پھانس لیے من میں، ایک دن دیکھنے کو جاتی، یہ حوث عمر بھر نہیں ہوتی، اہل وفا سے ترک تعلق کر لو، پر ایک بات کہیں، کل تم ان کو یاد کرو گے، کل تم انہیں پکارو گے، دل ہجر کے غم سے بوجھل ہے، اس بات سے ہم کو کیا مطلب، یہ کیسے ہو جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں، کیوں نہ بن میں جا بسرام کرے، دیوانوں کی سی بات نہ کرے۔